الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، پھر اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے فائدے اور منفعت کے لیے پیدا فرمائیں، زمین، آسمان، پھر 7 آسمان بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر ان نعمتوں کا ذکر تھا جو حصی نعمتیں ہیں، جو مادی نعمتیں ہیں، جو نظر آنے والی ہیں، محسوس ہیں۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معنوی نعمتوں میں سے علم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ روحانی نعمتیں اور معنوی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ وہ مسجود ملائکہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی، علم کی نعمت سے نوازا جو ایک اور روحانی نعمت ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری نعمتوں کے بعد آگے باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، حصی نعمتوں کے بعد آگے معنوی اور روحانی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 30 ہے، اسی پر آج ہمارا درس قرآن مشتمل ہوگا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور نوع انسانی کی ابتدا کا ذکر فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا دیکھو میں زمین میں اپنا خلیفہ، جانشین اور نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو حدیث میں آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ فرشتوں کو جس نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ مخلوق ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی مخلوق ہے، تو فرشتوں کو جس نور سے پیدا کیا گیا وہ نور بھی مٹی کی طرح ایک مخلوق ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے اور خواہشات زندگی سے پاک ہیں، بھوک پیاس ان تمام چیزوں سے اور ضروریات سے پاک ہیں، اور فرشتے مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں ان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ملائکہ کا لفظ ہے جو ملک کی جمع ہے، یہ لفظ عربی زبان میں الوکتن سے نکلا ہے۔ الوکہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے پیغام رسانی کے لیے، پیغام پہنچانا، خبر پہنچانا۔ تو فرشتوں کو بھی ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، پھر نبیوں کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ساری انسانیت اور ساری مخلوق تک پہنچتا ہے، تو اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہاں پر لفظ ہے خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب اور جانشین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں
حضرت انسان کو ایک بہت بڑے مقام سے نوازا ہے اور بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں اور اس کو پیدا کرنے والا ہوں، وہ میرا نائب ہوگا، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جس نے انسان کو بہت ہی اونچے شرف سے نوازا ہے اور بتایا کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن کی یہ آیت کریمہ جو اللہ رب العزت نے جس میں ہمیں انسان کی تخلیق کا بتایا ہے، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان بہت اعلیٰ درجے پر اور اونچے مقام پر فائز ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ کچھ سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد زیر زمین ہڈیوں کو نکالا اور ان پر کوئی ریسرچ کی، تحقیق کی، اور پھر انسان کا جو جد اعلیٰ ہے وہ بندر کو قرار دیا اور نظریہ ارتقاء پیش کیا کہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا۔ تو انہوں نے جو اپنے تجربات کیے ہیں، جو اپنی ریسرچ کی ہے، جو اپنی تحقیق کی ہے، تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اور اس کی یہ پہلے کلمات اور یہ الفاظ اس ریسرچ اور تحقیق کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے اور وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو فرمایا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ، قالو تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں بنائیں گے، من اس مخلوق کو، ان لوگوں کو، یفسد فیہا جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم آپ بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں جو فرشتے تھے، تو فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ یہاں بھی یہ سمجھیں کہ فرشتوں کا یہ جو سوال تھا، تو یہ نہ تو اعتراض پر مبنی تھا نہ گستاخی پر مبنی تھا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو وہم ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم پر اور تخلیق انسانیت پر فرشتوں نے اعتراض کیا۔ ان کی کیا مجال اور جرت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعتراض کریں یا کوئی گستاخی کریں؟ فرشتوں کی تو تعریف ہی یہ ہے، ان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ ان سے صادر ہی نہیں ہوتا، گناہوں کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ تخلیق آدم اور تخلیق انسانیت پر اعتراض کریں یا کوئی گستاخی کریں۔ اصل میں یہ ان کا اعتراض جو ہے وہ جذبہ جانثاری کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ ان کے اندر اتنی فرما برداری تھی، اتنی اطاعت تھی، اتنی جانثاری تھی، اور وہ جانثاری کا جذبہ اس قدر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور جانشین بنانے والا ہوں جو جا کر میرے احکام کو نافذ کرے گا، تو انہوں نے فرما برداری کی جذبے سے یہ کہا یا اللہ ہم میں کیا کمی ہے، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس میں پہلے سے مصروف ہیں، کیا کوئی ایسا کام ہے کہ جو اگر ہمارے کرنے کے لائق ہے تو آپ ہمیں حکم دیجئے، ہمیں بتائیے، ہم جا کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ پیدا کریں گے ان میں کچھ تو اس کام کے کرنے کے اہل ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس کام کے کرنے کے اہل نہیں ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر یہ ذمہ داری آپ ہمیں عطا فرمائیں اور ہمیں سونپیں۔ تو اصل میں ان کا یہ سوال جو تھا یہ جانثاری اور وفاداری کے جذبے پر مبنی تھا۔ اچھا، یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں جائے گا اور زمین میں جا کر یہ دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا اور زمین کے اندر یہ قتل و غارت کرے گا اور یہ خون خرابہ اور یہ ساری چیزیں فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ تو مفسرین نے اس کے متعدد جواب ذکر کیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے
تقریباً 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر جنات کو بسایا گیا۔ تو جنات کی طبیعت میں، سرشت اور فطرت میں چونکہ خون خرابہ ہے، لڑائی ہے، چونکہ وہ فرشتوں نے جنات کو دیکھا کہ وہ خون خرابہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، تو انہوں نے انسانوں کو بھی جنات پر قیاس کیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خلیفتاً کے لفظ سے سمجھا، کیونکہ جب اللہ نے کہا نا کہ میں خلیفہ اور حاکم بناؤں گا، تو خلیفہ اور حاکم وہ ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، وہ ضرور زمین میں جا کر فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ اس لیے جنت میں کوئی حاکم نہیں ہے، جنت میں کوئی تھانے دار نہیں۔ یہ تھانے دار حاکم دنیا میں اس لیے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فساد ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو خلیفتاً کے لفظ سے انہوں نے یہ سمجھا۔ تیسرا جواب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا تو انسان کو جو 4 عناصر ہیں، عناصر اربع، پانی، مٹی، آگ، ہوا، ان سے بنایا گیا، اور چاروں کے چاروں متضاد ہیں۔ اگر تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ جو عناصر اربع ہیں یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ان سے جو انسان بنایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کی طبیعت کے اندر بھی شرارت کا مادہ بھی ہوگا، خیر کا مادہ بھی ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر بھلائی بھی ہوگی اور بھلائی کا جذبہ بھی ہوگا اور برائی کا جذبہ بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوال اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو ہم آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں، بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم، اور دوسرا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ پہلے جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حاکمانہ جواب ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے خاموش رہو، سوال کرنے کی جسارت نہ کرو، میں جو سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ایسے ہے، یہ بالکل جواب حاکمانہ جواب ہے۔ جیسے کوئی آدمی گھر میں ملازم اور نوکر رکھے اور ملازم سے کہے کہ بھائی جاؤ جا کر بازار سے 2 کلو گوشت لے کر آ جاؤ، اور ملازم یہ کہے کہ حضور آپ ہیں اور آپ کے گھر والے ہیں اور تیسرا میں ہوں، تو اس کے لیے 2 کلو گوشت کی کیا ضرورت ہے، 1 کلو ہی کافی ہے۔ تو وہ اسے جواب دے بھائی تم ہمارے حکم کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، تم ہمارے آرڈر کے پابند ہو، اس لیے جاؤ اور جا کر جس چیز کا ہم نے تمہیں آرڈر دیا ہے جا کر اس کو پورا کرو، اس لیے ہمارے حکم میں علتیں اور کیڑے نہ نکالو۔ تو یہ پہلا جواب بالکل حاکمانہ جواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا جواب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا دوسرا جواب کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔